بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النكاح فقالوا إنه أقرب إلى العبادات حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة. یہ بتلا دیا تھا کہ عبادات کے اندر عبادات کی صحت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے. نیت کے بغیر عبادات درست نہیں ہوں گی، صحیح نہیں ہوں گی. پھر درمیان میں ایسی چیزوں کا ذکر کر دیا تھا کہ جو ہے عبادت کی قبیل سے نہیں ہے، لیکن ان کے اندر عبادت کا پہلو نیت و ارادے سے پیدا ہو سکتا ہے اور پھر اس پر ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے. انہی چیزوں میں سے یہاں پر ایک چیز نکاح سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. نکاح لغت میں مباشرت کے معنی میں، وطی کے معنی میں آتا ہے اور اصطلاحاً عقد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عقد یفید ملک المتع، یعنی وہ عقد جو ملک متع کا فائدہ دیتا ہے، اسی کو نکاح کہا جاتا ہے. فقالوا انہ اقرب الی العبادات، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ عبادات کے قریب ہے. یعنی نفسی یہ نکاح عبادت تو نہیں ہے، لیکن عبادت کے قریب ہے. حتی ان الاشتغال به افضل من التخلی لمحض العبادہ، یہاں تک کہ نکاح کے ساتھ مشغول ہونا افضل ہے من التخلی لمحض العبادہ، محض عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنے سے. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نکاح اس لیے نہیں کرتا تاکہ میں نوافل نفلی عبادات کرتا رہوں، تو اس سے کئی درجہ بہتر یہ کہ وہ نکاح کر لیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہی کی قبیل سے. وہ عند الاعتدال سنت مؤکدۃ علی الصحیح، وہ اعتدال کے موقع پر سنت مؤکدہ ہے علی صحیح قول کے مطابق. نکاح واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے وغیرہ، اس حوالے سے آپ شاید تفصیل پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر کسی شخص کو گناہ کے اندر پڑنے کا یقین ہو اور ساتھ یہ کہ وہ بیوی کے مہر اور اس کے نان منافقے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ فرض عین ہے. پھر اور اگر گناہ میں پڑنے کا صرف یقین نہ ہو، صرف ظن غالب کے درجے پر ہو، گمان کے درجے پر ہو، اور بیوی کے مہر اور اس کے نفقے وغیرہ پر قدرت رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر عام حالت ہے، بیوی کے نان منافقے پر قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ واجب ہے. تو وہ صحیح کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں وہی قول بہتر ہے. لیکن دونوں میں تطبیق یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک ہوتا ہے عقیدتاً کس چیز کا مسنون ہونا، کس چیز کا واجب ہونا، اور دوسرا ہے عملی طور پر اس پر عمل کرنا. تو سنت مؤکدہ واجب عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں. لہذا یہ سنت مؤکدہ کہا جائے یا افضل کہا جائے، یہ واجب کہا جائے، یہ اس معنی میں استعمال کرتے رہتے ہیں. اور اگر کسی شخص کو اس بات کا خوف ہو کہ نکاح کر لے گا تو بیوی کے اوپر ظلم ہوگا اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہوگی، تو پھر اس صورت میں اس کے نکاح کرنا حرام ہے. اگر صرف ظن غالب ہے کہ شاید بیوی کے اوپر ظلم ہو اور اس کو نہ سنبھال سکوں، اس کے نان منافقے کا بندوبست نہ کر سکوں، تو اس صورت میں صرف مکروہ کے درجے میں چلا جائے گا. بہرحال یہاں پر یہ بتا رہے ہیں وہو عند الاعتدال سنت مؤکدۃ علی صحیح قول کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے عام حالت کے اندر، مطلق نہیں. فیحتاج الی النیۃ لتحصیل الثواب، اب چونکہ اپنے اصل کے اعتبار سے نکاح کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اقرب الی العبادت ہے اور اس کے اندر عبادت کا معنی، پہلو اور ثواب کا جو حصول ہے وہ نیت پر موقوف ہے. اگر نیت ہے تو اس پر ثواب بھی ملے گا، نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ کفار بھی نکاح کرتے رہتے ہیں، شرعاً ان کے نکاح منعقد ہو جاتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نیت کے اہل نہیں ہیں. وہو یقصد اعفاف نفسہ
وتحسینہ وحصول الولد۔ اب یہ جو بتلایا کہ نکاح سے اگر نیت ہو تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ اب ہر کوئی جب نکاح کرتا ہے تو نیت ہی تو کرتا ہے، یہاں کون سے ایسی نیت جس کے اوپر ثواب ملتا ہے؟ کہتے ہیں وہ نیت ان یقصد اعفاف نفسہ، کہ جب کوئی شخص نکاح سے یہ مقصود لیے ہوئے نکاح کرتا ہو کہ وہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے، وتحسینہ اور نفس کے دونوں کا معنی قریب قریب آتا ہے، تحسین کا مطلب ہی پاک بنانا، ٹھیک ہے، وحصول الولد اور بچے کی پیدائش، بچے مقصود ہو، تو ایسی صورت میں یہ نیت چونکہ خالص دینی ہے، اس وجہ سے اس پر ثواب ملے گا اس کو۔ وفسرنا الاعتدال فی شرح الکبیر شرح الکنز، کہتے ہیں ہم نے شرح کبیر شرح کنز میں یعنی بحر الرائق میں اس کی تفسیر بیان کر دی ہے، اور وہ تفسیر وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دی کہ بعض حالات کے اندر یہ فرض، بعض حالات میں یہ واجب، اور بعض حالات میں یہ سنت مؤکدہ، اور بعض حالات کے اندر یہ مکروہ، اور بعض حالات میں یہ حرام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شرح الکبیر سے یہاں کبیر کا صفت ذکر کر دی، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ کیا کوئی چھوٹی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے کہ یہاں بڑی شرح کے لیے الکبیر کا لفظ لے کر آئے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ محض وصف ہے، جو شرح لکھی ہے وہ شرح ہے ہی بڑی شرح، تو یہاں پر اشرح الکبیر کا لفظ استعمال کیا، وہی بحر الرائق مراد۔ وَلِمَا لَمْ تَكُنِ النِّيَّةُ فِيهِ شَرْطُ صِحَتِهِ، اور اس بنا پر کہ نیت کے اندر اس کے صحت کے لیے، نکاح کے اندر اس کے صحت کے لیے نیت کوئی شرط نہیں ہے، نکاح بغیر نیت کے بھی درست اور صحیح ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر قالوا فقہاء کرام کہتے ہیں یصح النکاح مع الہزل، گپ شپ اور ہزل کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے تو بھی صحیح ہوگا۔ ہزل کہتے ہیں تفریق کرنا، کھیلنا، اور اصطلاح میں جو لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ اس لفظ کو اس معنی کے علاوہ بطور کھیل اور تفریح بغیر اس معنی کے قصد استعمال کر لیں، یہ ہزل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن جس معنی کے لیے نکاح کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ معنی آپ کو مقصود نہیں ہے، محض کھیل اور تفریح مقصود ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہزل کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہزل تب ہزل کہلائے گا کہ جب اس کی صراحت کر دی جائے کہ یہ کام بطور مذاق کے ہو رہا ہے، یہ کام بطور تفریح کے ہو رہا ہے، یہ کام بطور کھیل کود کے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی صراحت ہو تو وہ ہزل ہے، ورنہ ہزل نہیں، بلکہ سنجیدگی پر محمول ہو کر اس کے اوپر احکام مرتب ہوں گے۔ نکاح کے حوالے سے ہزل، چونکہ نکاح میں نیت کوئی شرط نہیں ہے، لہذا جب ایجاب و قبول پائے جائیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن قالو، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے نا، 3 چیزیں ایسی ہے کہ جدہن جد و ہزلہن جد، کہ اگر مذاق میں کیے جائے تب بھی وہ نافذ ہوتے ہیں، اور اگر سنجیدگی کے ساتھ کیے جائے تب بھی وہ معتبر ہوتے ہیں۔ ان میں کیا ہے بھئی؟ النکاح والطلاق والعتاق، ٹھیک ہے۔ لیکن قالوا لو عقد بلفظ لا يعرف معناه، البتہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عقد نکاح کر دیا ایسے الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کا وہ معنی جانتا ہی نہیں ہے، ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کر دیے کہ جن الفاظ کا معنی وہ نہیں جانتا، ففیہ خلاف، تو اس بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اب بھی نکاح صحیح ہے، منعقد ہو جائے گا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ والفتوی علی صحتہ، فتویٰ یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی لڑکی کو جو اردو نہیں جانتی، یا کوئی لڑکی ہے وہ عربی نہیں جانتی، ایک طالب علم نے جا کے اس کو الفاظ سکھا دیے کہ تم یہ الفاظ میرے سامنے بول دینا، ٹھیک ہے، وہ الفاظ اس نے بول دیے، اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ نکاح کے الفاظ ہے، لہٰذا یہاں سے اس نے کیا کر دیا؟ قبل تو کہہ کر قبول کر لیا، تو کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ان حضرات کے قول کے مطابق نکاح صحیح ہے۔ اسی طرح عالم شہود اولا، جو گواہ موجود ہے
اور ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو رہا ہے، ایجاب و قبول کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، گواہ ان الفاظ کے معنی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو تب بھی نکاح صحیح ہے، کما فی البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ کے اندر ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک کسی کو پسا دیا، کوئی لفظ اس کو سکھا دیا اور پھر جو ہے اس سے سن کر اور جلدی اس کے اوپر گواہ بنا دیے، قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ شہود گواہوں کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ یہ الفاظ نکاح کے ہو رہے ہیں یا کسی اور الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بات یہ کہ لغوی معنی کوئی نہیں جانتا، لغوی معنی کوئی نہیں جانتا، البتہ ان کو اتنا پتہ ہو کہ ان الفاظ سے ان کا لغوی معنی کچھ بھی ہے، لیکن یہ الفاظ عقد نکاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح گواہوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جو ایجاب و قبول کیے جا رہے ہیں، یہ ایجاب و قبول کے جو الفاظ ہیں ان کا لغوی معنی کیا ہے، ان کا اپنے زبان میں اصل اعتبار سے ان کا معنی کیا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ الفاظ لغوی معنی جو بھی رکھتے ہو لیکن یہ عقد نکاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کی گواہی بھی صحیح اور پھر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ورنہ اگر وہ جانتے بھی نہیں، ایک تو ان کو یہ الفاظ کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ایجاب و قبول ہے یا ان سے نکاح منعقد ہوتا ہے، نہ ان کو لغوی معنی کا پتہ اور نہ ان کے جو مفہومی معنی ہے عقد والا اس کا بھی پتہ، تو پھر اس صورت میں منعقد نہیں ہوگا۔ علم الشہود اولا کما فی البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ میں بالفاظ دیگر یہ قول صحیح تو ہے لیکن مفتہ بھی نہیں ہے، اور آپ کو بتلا دیا جائے گا بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں فقہا کہتا ہے وہ صحیح والاصح، لیکن اس کے مد مقابل دوسرے الفاظ ذکر کیے ہوتے ہیں والمفتى به یا ویفتى به علیہ الفتویٰ، تو اس قسم کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ پھر ان الفاظ کی طاقت اور قوت کو دیکھا جاتا ہے کہ ان الفاظ میں سے زیادہ طاقتور کون سا لفظ ہے، اور اس کے مطابق پھر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بزازیہ کے اندر صحت کا لفظ ہے لیکن وبہ یفتیٰ کا لفظ نہیں ہے، لہذا اس قول پر فتویٰ بھی نہیں ہے۔ وعلی ھذا سائر القرب، اسی اصول پر بقیہ قربت کے جو چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، وہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ سائر کا دو معنی آتے ہیں، ایک تو جمع کے معنی میں لے لیے جاتے ہیں، سائر شیء مکمل شیء، سائر الناس تمام لوگ، اور بعض سائر کا دوسرا مطلب بقیہ، یہاں پر وہ بقیہ بات، کیونکہ بہت ساری عبادات اور تقربات اور قربتوں کا اس نے ذکر کر دیا ہے، لہذا باقی ماندہ قربتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باقی ماندہ قربتوں کا بھی یہی حال ہے، نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا۔ ایک چیز ہوتی ہے قربت، ایک چیز ہوتی ہے عبادت، ایک چیز ہوتی ہے طاعت۔ عبادت وہ عمل جو تواضع و انکساری کے ساتھ کسی کے امر اور کسی کے کہنے پر کیا جائے، وہ عبادت کہلاتا ہے، جس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی کا اظہار ہو۔ طاعت مطلق کسی کے حکم کو ماننا اور اس کے پیروی کرنا، یہ اطاعت کا مفہوم ہے اور مطلب ہے۔ قربت جس سے ثواب کی نیت کی جائے اور جس کے بارے میں یہ معرفت ہو کہ یہ متقرب الیہ کو پہلے سے جانتا ہو اور اس کے تقرب کے حصول کے لیے کام کیا جائے، لیکن اس کا تعلق براہ راست متقرب الیہ کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یہ قربت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عوام کے ساتھ بھلائی اور نفع رسانی کا پہلو موجود ہے، سمجھ گئے؟ اس طرح دیگر چیزیں جن کے اندر مخلوق کے ساتھ نفع رسانی اور ان کی بھلائی کا معنی موجود ہو اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں تو انہیں عبادات کو قربت کہا جاتا ہے، ان کو قربات سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربت بھی کہہ سکتے ہیں، قربت کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کا استعمال ایک دوسرے کے معنی میں ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کے اندر تواضع انکساری کا پہلو چونکہ موجود ہے، اس وجہ سے اس کو عبادت کہتے ہیں۔
لیکن سلطنت، حکومت، حکمرانی، قاضی بن جانا، یہ بھی اللہ کے احکام ہے، اور آپ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے یہ سارے کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ظاہر میں تواضع، انکساری، عاجزی کا پہلو نمایاں نہیں ہے، لہذا ان اعمال کو عبادات نہیں کہا جاتا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر دیے جائے، اللہ تعالیٰ کی پیروی میں کیے جائے، سارے کام تو اطاعت کے قبیل سے ہوں گے، اطاعت کے قبیل سے ہوں گے۔ اور پھر چونکہ اس کے اندر نفع رسانی للغیر، مخلوق کے نفع رسانی کا معنی اور پہلو بھی موجود ہے، لہذا یہ قربت کے زمرے میں بھی آئیں گے۔ وعلی ھذا سائر القرب، اس طرح قرب کی جتنے بھی باقی ماندہ صورتیں ہیں وہ سارے کے سارے لابد فیہا من النیہ، ان کے اندر نیت لازم ہے، بمعنی توقف حصول الثواب علی، بمعنی توقف الثواب، بمعنی توقف حصول الثواب علی قصد التقرب بها الی اللہ تعالی، معنی یہ یعنی اس کے اندر باقی ماندہ قربات کے اندر نیت کا ہونا لازمی ہے، تو نیت کا ہونا لازمی اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ اس نیت کے اوپر حصول ثواب موقوف ہے، اگر نیت ہے حصول ثواب کی تو اس پر ثواب ملے گا، ورنہ وہ اعمال ویسے بھی درست ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ صحیح مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، ان کو تو امداد مل جائے گی، ان کو تعاون حاصل ہو جائے گا، آپ کو اس پر ثواب ملے یا نہ ملے، اگر آپ نے ثواب کی نیت کی تھی تو آپ کو مل جائے گی، ورنہ نہیں۔ علی قصد التقرب بہا الی اللہ، کہ ان قربات کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ اب وہ قربات جو اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیے جائے اور نیت یہی ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ من نشر العلم تعلیما و ابتاء و تصنیفا، یہ من بیانیہ ہے، مطلب ان چیزوں میں سے علم کی نشر و اشاعت ہے، یہ قربت کا ذریعہ ہے، علم دوسرے کو سکھانا، تعلیم، ٹھیک ہے، و ابتاء، اور اس طرح فتویٰ دینا، و تصنیفا، اور کتابیں لکھنا، یہ سارے کے سارے کام قربات کا ذریعہ ہے۔ اگر نیت ہے حصول ثواب کی تو اس پر ثواب ملے گا، نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا، سمجھ گئے؟ اب نشر علم، بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو فرض عین ہے، جن کو حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کو تعلم کہتے ہیں، جیسے کہ وہ علم جن کے مطابق جو ہے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی جن چیزوں کے اوپر آپ گزارتے ہیں، وہ اپنی زندگی، آپ کی زندگی سے ان چیزوں کا تعلق کی وابستگی ہے، ان چیزوں سے متعلق علم حاصل کرنا آپ کے لیے فرض عین۔ اس سے اضافی علم جو دوسرے لوگوں کے نفع کے لیے حاصل کر دیا جائے تو وہ فرض کفایہ کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ اور لوگ حاصل کرنے والے اس قسم کے اتنے نہ ہو۔ اور جب عام ہو، لوگوں کو بھی فائدہ دینا، کوئی خاص مد نظر اور مطلوب نہ بھی ہو، تو اس کو پھر مستحب یا مندوب کے درجے میں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم جتنے بھی محنتیں کر رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، سارے کے سارے مستحبات اور مندوبات کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حالت افتاء کی ہے اور یہی حالت تصنیف کی ہے کہ یہ سارے مندوبات کے قبیل سے ثواب اس پر ملتا ہے اگر ثواب کی نیت ہو۔ افتاء اس لیے مندوب ہے کہ بھائی اس میں دوسرے کو نفع رسانی مد نظر ہوتا ہے، وہ علم جو دوسرے کے فائدوں کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ یا تو فرض کفایہ ہوتا ہے یا مندوب کے درجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقدمۃ الشامی میں اس پر تفصیلی بحث آئے گی۔ کچھ علوم ایسے بھی ہیں جو حرام بھی ہیں، کچھ علوم ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا مکروہ تحریمی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو غیر مستحسن ہے، اس قسم کے علوم بھی ہے۔ ساری مکمل بحث جو ہے تو اس پر مقدمۃ الشامی میں آئے گی۔ واما القضاء فقالوا، قضاء کے بہت سارے معنی آتے ہیں، فیصلہ کرنا بھی ایک معنی ہے، کام کرنا، عمل کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، کسی چیز کی ادائیگی بھی قضاء کے کا معنی رکھتا ہے۔ یہاں قضاء اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ فصل
خصومات سے، خصومات کے فیصلے کرنا اور نزاعات اور لڑائیوں کو ختم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قضا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ قاضی کا، ججوں کا یہاں حال ہوتا ہے، یہی عمل ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے منازعاتوں اور ان کے لڑائیوں اور اختلافات میں فیصلہ کر کے ان کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ فقالوا انه من اشرف العبادات، تو فقہاء کرام کہتے ہیں قاضی بن جانا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ختم کر کے ان کے درمیان صلح و آشتی، امن پیدا کر دینا، یہ من اشرف العبادات، بڑے عبادتوں میں سے ہیں۔ فالثواب علیہ متوقف علیہا، لہذا اس قضا پر ثواب جو ملے گا وہ نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے، نیت نہیں ہے تو اس پر ثواب نہیں ملتا۔ وکذالک اقامۃ الحدود والتعازیر، اس طرح حدود قائم کرنا اور تعزیرات یعنی وہ سزائیں جو شریعت مطہرہ نے خود مقرر نہیں کی ہے بلکہ جج اور قاضی کے ثوابدید پر جو سزائیں ہوتی ہے وہ تعزیر کہلاتی ہے، اور اس کے جمع تعازیر یا تعزیرات آتی ہیں۔ وکل ما یتعاطاہ الحکام والولاد، اس طرح وہ تمام کام جو حکمران کرتے ہیں، قاضی وغیرہ حضرات کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے عباداتی قبیل سے ان کے اوپر ثواب تب ملے گا جب نیت ہو، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت ہو۔ وکذالک تحمل الشہادات وادائها، اسی طرح تحمل الشہادات وادائها، اس طرح گواہی کا تحمل کرنا، گواہ بن جانا اور پھر عدالت میں جا کر گواہی پیش کر دینا، چونکہ یہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے معاملات، حقوق، یہ گواہ سے وابستہ ہوتے ہیں، لہذا اگر نیت ہوگی اور ثواب کا قصد و ارادہ ہوگا تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ بعض شہادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ گواہ شہادتیں آپ نہیں دیں گے، اس صورت میں کسی کے حق بارے جانے کا خوف اور یقین ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر گواہی دینا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب اس قسم کا معاملہ نہ ہو، مثال کے طور پر گواہ بہت سارے ہیں، عینی گواہ بہت سارے ہیں، تو اس صورت میں گواہی دینے کے سے ایک کی ذمہ، اگر ایک نے گواہی دے دی تو ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے دے دیا تو دے دیا، ورنہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو حقوق اللہ مثال کے حدود ہے، بدکاری اور وغیرہ وغیرہ معاملات میں ستر اور چھپانا بہتر ہے، لیکن جب عدالت بلا لے تو پھر حاضری دینا لازمی ہوگا۔ اما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، مباحات، مباح کی جمع ہے، مباح کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کا نہ کرنا مطلوب ہو اور نہ کرنا مطلوب ہو، بھئی دونوں پہلو جس کے برابر ہو، کب کرو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، نہ کرو تب بھی کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مباح۔ مباح کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، کھانا پینا وغیرہ، کہتے ہیں فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، اس کی صفت مختلف ہوتی ہیں باعتبار ما قصدت لأجله، اس اعتبار سے کہ جس قصد اور ارادے سے یہ کیا جائے۔ بعض عبارتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر فرض کا دار و مدار ہوتا ہے، جن کے اوپر فرض کی ادائیگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ان کا کرنا فرض یا واجب یا سنت کے درجے پر چلا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جس کے اوپر کسی چیز کا کوئی کیا ترتب ہے ہی نہیں، سمجھ گئے، تو محض مباح کے درجے تک رہ جاتا ہے، اور پھر اگر جیسے نیت ہوگی ویسے اس کے اوپر حکم مرتب ہوگا۔ مثال کے طور پر اذا قصد بها التقوى على الطاعات، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ایک شخص کھاتا پیتا اس لیے ہے زیادہ کہ تاکہ طاعات کے اوپر اس کو نہیں، اذا قصد بها التقوی على الطاعات، طاعات کے اوپر قوت حاصل کرنا اس کو مقصود ہو، کیا حاصل کرنا مقصود ہو؟ طاقت حاصل کرنا مقصود ہو، اس لیے وہ کھاتا پیتا ہے، تو
یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اب توسل الیہا یہ کیا ہے آگے؟ یا طاعات تک پہنچنا، یہ ان مباحات کے ذریعے سے ہو۔ کانت عبادتاً، تو اب اس صورت میں یہ عبادت بنے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادات کے اوپر اس کے ذریعے سے قدرت، طاقت اور قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک یا یہ کہ اس مباح امر کے ذریعے سے آپ کسی طاعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس مباح چیز کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ طاعت تک نہیں پہنچ سکتے، آپ طاعت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان دو صورتوں میں جب آپ مباح کو اپنائیں گے تو یہ کانت عبادت، یہ کیا بنے گی؟ آپ کے لیے عبادت بنے گی۔ کل اکل والنوم واکتساب المال والبطش، جیسے کہ کھانا پینا ہے، والنوم اور نیند ہے۔ کھانے پینے سے مقصد یہ ہو کہ طاعت پر قدرت حاصل رہے اور میں نفل اور طاعت کرتا رہوں۔ نوم سے اگر مقصد یہی ہے کہ نیند کرنے کے بعد پھر انسان تازہ ہو اور پھر کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، طاعت بجا لے کر آئے۔ وہ اکتساب المال، رزق حلال کماتا ہے تاکہ آرام سے عبادات بجا لا سکوں اور کسی کے کوئی رکاوٹ سامنے نہ بنے۔ والوطش، اس طرح عورت کے ساتھ مباشرت کرنا اور ملنا ملاپ کرنا، اگر اس سے بھی مقصد یہ ہو کہ میں گناہ سے بچ سکوں اور کیا ہے بھائی شہوات وہ برانگیختہ نہ ہو اور برائیوں پر آمادہ نہ کرے، تو اس صورت میں یہ اعمال فی نفس ہی مباح ہے، لیکن چونکہ یہ پاکدامنی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور دیگر نیک اعمال کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں، لہذا نیت کی جائے تو پھر یہ عبادت بن کر آپ کے لیے ثواب کا باعث بنیں گے۔ اما المعاملات، معاملات جیسے کہ عقود ہے، بے و شراء ہے، ویسے معاملہ کا مطلب ہے حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا وغیرہ، لیکن عمومی طور پر ان اعمال اور امور کے اوپر معاملات کا اطلاق ہوتا ہے جو معاشرتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فانواع، اسے کئی قسمیں ہیں۔ فالبیع لا يتوقف علیہا، اب معاملات کی میں سے ایک جو ہے نا بے ہے، تو کہتے ہیں لا يتوقف علیہا، یہ نیت کے اوپر موقوف نہیں ہے، یہ نیت کے اوپر موقوف نہیں ہے، نیت نہیں بھی ہے، آپ نے ایجاب و قبول کر لیے تو بے منعقد ہو جائے گی۔ وقد الاقالہ والاجارہ، یہی حکم اقالہ اور اجارہ کا ہے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں ان عقد بمزارع لم يصدر بالصوف والسین، اور اس کا آغاز جو ہے صوف یا سین کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے، توقف علی النیہ، تو اب اس صورت میں یہ نیت پر موقوف رہی۔ دیکھیں یہ آپ نے فقہ البیوع کے اندر بھی پڑھا، دیگر کتابوں کے اندر بھی پڑھا کہ عقود کے لیے ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے بیع کے لیے ماضی کے صیغے کے بجائے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، اور مضارع کا صیغہ بھی ایسا کہ جس کے اوپر سوف یا سین داخل نہیں ہے، اب یہ دونوں چونکہ مضارع کو پھر مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر سوف یا سین داخل ہو تو اس صورت میں پھر اس کے ذریعے سے نیت بھی کی جائے تب بھی بے منعقدہ نہیں ہوگی۔ لیکن محض مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اوپر سین اور سوف داخل نہیں ہے، تو بے منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہتے توقف علی النیہ، اس صورت میں یہ نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت ہے فی الحال انعقاد بے کی تو بے منعقد ہو جائے گی، ورنہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ یا آگے خود آتا ہے فَإِنَّ وَلْبِهِ الْإِجَابِ لِلْحَالِ، اگر اس سے حالاً ایجاب کا ارادہ کیا گیا ہے یا کیا کان بیعن وإلا لا، تو یہ بے ہوگی ورنہ نہیں۔ بخلاف صیغۃ الماضی، ماضی کے صیغے کے برخلاف اگر ایجاب و قبول ماضی کے صیغے سے کیا جائے، بیعت و اشتریت کے الفاظ بولے جائیں تو پھر نیت کی کوئی ضرورت نہیں، بے منعقد ہو جائے گی۔ فإن البيع بها لا يتوقف على النية، اس صورت میں پھر بے نیت پر موقوف نہیں ہوتی، اس صورت میں پھر بے نیت پر موقوف نہیں ہوتی۔ اما المضارع متمحض للاستقبال،
مضارع کے اندر دو زمانوں کا احتمال ہوتا ہے، حال کا بھی اور استقبال کا بھی۔ وہ عمومی طور پر حال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مجازاً استقبال کے معنی بھی مراد لیا جاتا ہے، لیکن احتمال بہرحال ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا کسی ایک معنی کے اوپر۔ لیکن حال کے وہ صیغے، مضارع کے وہ صیغے جو حال ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، استقبال کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یا کوئی ایسا لفظ اس کے ساتھ بول دیا جائے جو حال پر دلالت کرتا ہو، جیسے کہ ابیعک الآن، یہ چیز میں ابھی ابھی آپ پر بیچتا ہوں، تو چونکہ یہ حال کے ساتھ وہ ہے مخصوص ہے اور حال پر دلالت کرتے ہیں، تو اس وقت میں سامنے والے آدمی نے اشترے تو کہہ دیا تو بے منعقد ہو جائے گی۔ واما المضارع المتمحض للاستقبال، ہاں وہ مضارع جو مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو، محض مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہو، کل امر، جیسے کہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، لا یصح البیع بہ، امر کے صیغے کے ساتھ بے صحیح نہ ہوگی، ولا بالنیہ، نہ نیت کے ساتھ اور نہ بغیر نیت کے۔ وقت اوضحناہ فی شرح الکنز، حضرت کہتے ہیں ہم نے کنز کی شرح میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وقالوا لا یصح مع الحذر لعدم الرضا بحکمہ معہ، یہ نکاح کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ اس میں انعقاد نکاح کے لیے، صحت نکاح کے لیے نیت کی کوئی شرط مرد نہیں، لہذا ہزل، گپ شپ اور مزاح میں، تفریح میں، کھیل کود میں، ڈرامے میں وغیرہ صورتوں میں ایجاب و قبول نکاح کے کر دیے جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر بے بھی منعقد ہو جانی چاہیے، کیا ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ صحت بے کے لیے نیت کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو جواب دے رہے وقال لا یصح مع الحذر، بے حذر کے ساتھ صحیح نہ ہوگی، کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ نیت شرط ہے، بلکہ اس وجہ سے لعدم الرضا بحکمہ معہ، اس لیے کہ مذاق کے ہوتے ہوئے وہ آدمی اس بے کے حکم کے اوپر راضی نہیں ہے، یعنی عدم رضا کی بنا پر یہ بے منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ بے کے انعقاد میں متعاقدین کی رضامندی بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، سمجھ گئے؟ تو چونکہ یہ حذر کے ساتھ اس نے مذاق میں یہ الفاظ بولے ہیں، وہ اصل اس کے حکم پر راضی نہیں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حذلاً اگر بے کی جائے تو وہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے بتلایا کہ حذل وہ معتبر ہے کہ جس میں صراحت کر دی جائے کہ یہ بات مذاق کے طور پر ہو رہی ہے، یہ کام مذاق کے طور پر ہو رہا ہے۔ اور آپ نے نور انوار میں حذل کی مختلف صورتیں پڑھی کہ عمل سے پہلے مذاق کر لے، ٹھیک ہے، ان تواضع علی عمل فلان، اس طرح الفاظ وہاں پر سمجھ گئے۔ عقد سے پہلے وہ دونوں اتفاق کر لے کہ ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے اور اس طرح کام کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں عقد کے بعد دیکھیں گے کہ وہ دونوں متفق ہے حذل کے اوپر تو عقد نہیں ہے، دونوں متفق نہیں ہے، دونوں سنجیدگی پر متفق ہے تو پھر سنجیدگی ہے، منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر جو ہے ہر ایک کے اپنے اپنے وہ دلائل و گواہی کی بنا پر فیصلے کیے جائیں گے، سمجھ گئے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فلاں کا اختلاف ہو تو پھر حکم یہ، اس کا اختلاف ہو تو حکم یہ، پھر بعض میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تفصیلات جو ہے نور انوار کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ لا یصح مع الحذر لعدم الرضا بحکمہ معہ، حذر کے ساتھ بے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کے حکم پر رضامندی نہیں پائی جا رہی، حکم پر رضامندی نہیں پائی جا رہی۔ واما الہبہ، ہبہ تملیک الشیء بلا عوض، کسی کو کسی چیز کا بلا عوض مالک بنا دینے کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ فلا تتوقف علی النیہ، یہ نیت کے اوپر موقوف نہیں ہے، آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی رضامندی سے اور سامنے والے آدمی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ہبہ تام ہو گیا، آپ نے نیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ قالوا ولو وهب ممازحا صحت، اگر کسی نے مذاق کے طور پر کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی صحیح ہے، کما فی البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ میں ہے۔ ولکن لو لقن الہبہ، لیکن اگر کسی کو ہبہ کے الفاظ تلقین کیے گئے، کسی کو بتلا دیا گیا کہ بھئی یہ الفاظ بولے، سمجھ گئے، اور اس بندے نے وہ الفاظ بول دیے، سامنے والے آدمی نے چونکہ ہبہ کے الفاظ تھے جلدی قبول کر لیا اور اس چیز کے اوپر قبضہ کر کے بھاگ گیا، تو یہ ہبہ منعقد نہیں ہوگا۔ ولیکن لو لقن الہبہ ولم یعرفها لم تصح، ہبہ کے الفاظ تلقین کر دیے گئے
لیکن جس کو تلقین کیے ہیں وہ ملقن جو ہے ان الفاظ کے معنی کو نہیں جانتا، لم تصح، تو یہ ہبہ صحیح نہیں۔ لیکن کیا صحیح کس بنا پر نہیں؟ کیا نیت لازمی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، نیت کا مسئلہ نہیں، لا لاجل ان النیت شرطها، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں نیت شرط ہے، وانما هو لفقد شرطها، بلکہ یہ شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے، اور شرط یہاں کیا ہے؟ وہ رضا، کہ ہبہ رضامندی سے ہوتا ہے، جبرن اور اکراہن وہ نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ ہبہ نہیں ہوتا، یہاں پر رضامندی نہیں۔ ولذا لو اکرہ علیہا لم تصح، لہذا اگر کسی کے اوپر جبر کیا گیا اور جبر کی بنا پر اس نے کوئی چیز ہبہ کر دی، ہبہ نہیں ہوگی۔ بخلاف الطلاق والعتاق، البتہ طلاق اور اعتاق جبران اگر کوئی دے دے، طلاق دے دے، غلام آزاد کر دے، آزاد ہو جائیں گے، فإنہما یقعان بالتلقین ممن لا یعرفہما، یہ دونوں واقع ہو جائیں گے تلقین کی صورت میں بھی، اکراہ کی صورت میں بھی، ممن لا یعرفہما، جو شخص کو نہیں جانتا۔ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ انگریزی میں ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے، بیوی نے شوہر سے کہا کہ یہ الفاظ بولے، اور شوہر نے وہ الفاظ بول دیے، تو کہتے ہیں یقعان، اس تلقین کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ تم یہ الفاظ بولو، ٹھیک ہے، آقا کو ان الفاظ کے معنی کا پتہ نہیں ہے، اور آقا نے بول دیے، تو یہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، اگر وہ آزادی کے الفاظ ہیں۔ لأن الرضا لیس بشرط فیہما، اس لیے کہ طلاق دینے میں اور غلام کو آزاد کرنے میں رضامندی کوئی شرط مرتا نہیں ہے، بس ایسے الفاظ ادا ہو جانے چاہیے جو کس پر دلالت کرتے ہیں؟ طلاق پر یا آزادی پر دلالت کرتے ہیں۔ ولذا لو اکرہ علیہما یقعان، یہی وجہ ہے کہ اگر ان دونوں کے اوپر جبر کر کے ان سے طلاق لے لی جائے یا غلام آزاد کروا دیا جائے تو آزاد ہو جائیں گے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس کافی ہے میرے خیال سے، یہ آگے نئی بات سے بہت طویل ہے۔